اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: كما أرقدناهم بعثناهم صحية أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أهوالهم وهياتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنة و9 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي كم لقدتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ خبر عطا فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کو سلا دیا اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا. کیا مانا؟ جیسے ان کا سلانا اللہ کی قدرتوں میں سے آیت ہے، نشانی ہے کہ ایک انسان کو 309 سال کی عظیم اور طویل مدت تک سلا دیا جائے، یہ ایک معجزہ ہے. اور اس کے بعد اتنی عظیم مدت کے گزر جانے کے بعد پھر صحیح سالم اٹھا دیا جائے، یہ اور نہیں چاہیے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ایسے ایسے واقعات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں ایقان پیدا ہو اور ہمارا ایمان جو ہے وہ عین الیقین کے درجے پہ چلا جائے. ایسے کئی واقعے. اصحاب کہف کے واقعے میں تو اللہ نے ان کو سلا دیا ہے، نیند کو مسلط فرما دی ہے، ویسے وہ زندہ ہے. لیکن اسی طرح قرآن مقدس نے ایک اور واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے: او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. کہ اس پیغمبر کا جب گزر ہوا حضرت عزیر کا،
انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے بالکل برباد ہو چکی ہے، بالکل الٹ گئی ہے۔ اس کی بربادی اور تباہی اور اس کی ویرانی کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ پھر میرا اللہ اس کو کیسے دوبارہ بسائیں گے اور زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہاں لفظ موت ہے، نوم نہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ہم نے ان کے کان بند کر دیے کہ آواز نہ آئے، ڈسٹرب نہ ہو اور سو جائے۔ کیونکہ آدمی جب سوتا ہے اگر آوازیں آ رہی ہوں تو پھر نیند نہیں آتی۔ اسی لیے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کرتا ہے کہ میری سونے کی جگہ جو ہے محفوظ ہو، شور نہ ہو، بچے اونٹ کر نہیں، چپ کرو، سونے دو۔ تو اللہ نے ان کے کانوں پر بندش ڈال دی کہ اب سو جاؤ، اور کان اس وقت بند ہوتے ہیں جب نیند بالکل غالب آ جائے، ورنہ ابتدائی حالت جو ہے اس میں آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آدمی کو نیند آنے لگے تو آنکھیں بند ہوں گی، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے بھائی تمہاری آنکھیں بھوجل ہو رہی ہیں، سرخ ہو رہی ہیں، لوگوں ہوتا ہے نیند آ رہی ہے، تم سوئے نہیں، جاؤ سو جاؤ۔ تو پہلے آنکھیں بند لیکن کان بند نہیں ہوتے۔ جب نیند بالکل غالب آ جاتی ہے اب کان بند ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں اللہ کے قرآن میں کہ یہاں نیند ہے، وہاں موت ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی ہے، غور کریں کہ یہاں کیا لفظ ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ، اور وہاں کیا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو بعث کا معنی ہے دوبارہ اٹھانا، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں بھی لفظ بَعَثْنَاهُمْ کہ ہم نے ان کو جگا دیا، وہاں بھی لفظ بَعَثْنَا ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس لفظ میں ہمیں دو باتیں سمجھ آتی۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ لفظ بعث جو ہے یہ عام ہے، موت کے بعد بھی اس کا اطلاق ہے، نیند کے بعد بھی اطلاق ہے۔ کسی کو نیند سے جگایا جائے تو کہیں گے بعث، کسی کو موت کے بعد اللہ زندہ کر دیں تو وہ بھی ایک بعث۔ اس لفظ کا اطلاق دونوں کے، کیونکہ دراصل نیند اور موت جو ہیں گویا یہ بھی متشابہ مشابہ ہیں۔ نیند بھی گویا موت ہے، جیسے موت کے بعد کوئی بندے کو حصہ حرکت کا پتہ نہیں، نیند کے بعد بھی پتہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک آدمی کو گہری نیند ہو، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا، نعوذ باللہ چوری ہو جاتی ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں، مال لے جاتے ہیں، سوئے ہو۔ جب صبح بیدار ہوتا ہے تو دیکھیے کیا ہو گیا۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ لفظ بعث کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی زندہ، وہاں آگے نیند کا بھی ذکر کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، جس سے کبھی موت نہیں آئے۔ اور فرمایا موت تو موت، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ تو اونگ اور نیند سے بھی پاک۔ تو
نیند اور موت چونکہ قریب قریب چیزیں ہیں، تو اس لیے لفظ باسا ہمیں سمجھ آیا کہ اس کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے. جیسے لفظ ایک قرآن پاک میں اور بھی آتا ہے، اس پہ غور کریں. فائقہ فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. تو صائقہ کا معنی موت بھی ہے اور بے ہوشی بھی ہے، کہ جو آسمان و زمین میں سب سے موت آ گئی. ہاں اللہ جس کو رکھے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اب جب نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے. تو وہاں لفظ کیا ہے؟ صائقہ. لیکن اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے افاق یفیق، معنی ہوتا ہے کسی کو نیند سے جگانا. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ مجھے اٹھائیں گے فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ آخِذٌ بِسَاقِ الْأَرْضِ. موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو فرماتے ہیں حل افاق قبلی، یا تو اس کو مجھ سے پہلے جگا دیا گیا، یا اس پہ وہ موت کا ساقہ آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ کوہ طور پہ بے ہوش ہو چکے ہیں تو بس یہ کافی ہے. اس لیے ایک تو ہمیں یہ لفظ سمجھ آیا کہ بعثناہم کا اطلاق نیند کے بعد اٹھنے پر بھی ہوتا ہے اور موت کے بعد اٹھنے پر بھی ہوتا ہے. ایک بات یہ دماغ میں رکھنا. اچھا، لیکن میرا اللہ تو قادر ہے نا، اللہ تو کریم ہے اور اللہ کا کلام ہے. اللہ چاہتے تو یہاں، کیونکہ یہاں تو نیند تھی نا، تو یہاں وہ لفظ استعمال فرماتے تھے جو جگانے والا ہے، کہ ہم نے ان کو جگا دیا. اے قذناہم، یہ لفظ پہلے بھی تو قرآن میں موجود ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہی لفظ، آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کسی اصحاب کہف میں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ گمان کریں کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے. تو یقظہ مانا جاگنا، رقود مانا سونا. تو یہاں بھی ہو سکتا تھا کذالک ایقظناہم، پھر ہم نے ان کو جگا دیا. لفظ اٹھا دیا. تو اس لیے علماء مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس لفظ اللہ چاہتے تو ایقظنا بھی فرما دیتے، لیکن اس لفظ فرمانے میں ایک حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا قرآن کا کوئی حرف، کوئی کلمہ حکمت سے خالی نہیں. تنزیل من حکیم حمید. تو ان حکمتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ ہم اگر جیسے نیند سے اٹھانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں، اسی طرح مردوں کو اٹھانے میں بھی کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. جیسے بندہ سو گیا اٹھا دو، مر گیا اٹھا دو، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ چاہیں تو نیند سے اٹھا دیں، وہ چاہیں تو موت کے بعد کھڑا کر دیں، کیونکہ وہاں تو حکم ہونا ہے نا کہ ہو جب انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہاں تو حکم ہونا ہے بھی ہو جا بس ہو گیا. وہاں کوئی انتظامات تو نہیں کرنے پڑتے کہ بھی ان کو جگانا ہے یا مردے کو اٹھانا ہے
وہاں تو صرف امر ہے اللہ کا، امر ہوا بس بات ہو گئی. تو اس لیے لفظ آیا بَعَثْنَاهُ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ نے ہمیں سارے نمونے دکھلا دیے کہ بھئی نیند 309 سال سو جاؤ، اور جب اٹھو کچھ نہ بگڑے. بڑی بات ہے نا، 309 سال سو جائے آدمی. اچھا پہلے تو اتنی لمبی نیند سو جانا بھی دیکھا نہیں کہ کبھی رات لمبی ہو تو آدمی 2-3 دفعہ اٹھ جاتا ہے. پھر گھڑی دیکھتا ہو یار ابھی تو آدھی رات بھی نہیں ہوئی، اچھا پھر سو جاؤ. تو 309 سال کی طویل مدت تک سلا دینا اور پھر اس میں کوئی تغیرات بھی نہ. قدرت کمال دیکھیں کہ نہ ان کے لباس میں تغیر ہے، نہ بدن میں تغیر ہے، نہ ان کے بالوں میں تغیر ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں تغیر ہے، نہ وجود کی نرمی میں کوئی تغیر بچے ہو، جیسے سوئے اسی رہو گے. اسی طرح اللہ نے وہاں ہمیں نمونہ دکھایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے وہاں ان کو 100 سال تک موت دے دی. اماتہ اللہ، مار دیا خلاص. لیکن موت 100 سال گزر گیا موت کو. اچھا کسی نے قبر میں دفن نہیں کیا، تھا ہی کوئی نہیں. پھر 100 سال تک آپ کی لاش مبارک کی حفاظت. کہ مجال ہے کوئی پرندہ آگے چھیڑے، پیغمبر کی لاش ہے. آپ 10 دن کے لیے لاش کی حفاظت کر کے دکھا دیں، کولڈ سٹوریج میں نہ رکھیں، باہر رکھ دیں میدان میں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا جی اس کو برف خانے میں رکھ دیا، ٹھیک ہے پڑا. ایک یہ کہ کھلے میدان میں، وہ تو اسی کریا میں ہے نا بھائی، خاویۃ علی عروشہا، اسی جگہ موت آ گئی. اللہ اکبر. کبھی قرآن میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے. اصحاب کہف کو سلایا ہے تو یہاں ایک کتا بھی باہر بٹھا دیا، اور حضرت عزیر کے قصے میں ایک گدھا بھی وہاں موجود ہے، ایک حیوان ادھر بھی موجود ہے. اللہ کا نظام ہے نا، اس پہ غور کریں. اللہ اکبر. یہاں قلبهم باسط ذراعیہ بالوصید، یہاں کتا ہے. اور جہاں حضرت عزیر کو سلا موت بھی ہے. جب اٹھ کے بیٹھے کم لبثت یبث یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام. جناب آپ 100 سال سو گئے، موت آ گئی. فانظر الی طعامک و شرابک، کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو. وانظر الی حمارک، اپنی گدھا کو دیکھو. تو وہاں بھی ایک جانور موجود ہے. اشارہ کیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو نیند جیسے انسانوں کو دے دیتا ہوں، ایسے حیوانوں پر بھی نیند مسلط کرتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں جیسے بندوں کو موت آتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی موت آتی ہے. جیسے میں انسانوں کو دوبارہ موت کے بعد اٹھانے پہ قادر ہوں، اسی طرح جانوروں کو بھی اٹھانے پہ قادر. اسی لیے احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب جانور بھی اٹھیں.
اللہ اپنے کمال عدل سے پھر ان کو ایک دوسرے کا بدلہ بھی دلوائیں گے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگے بکری کو مارا تھا اس کا بدلہ دلوایا، اس لیے اکسا باز ہوں باز باقاعدہ کے ساتھ یہ اللہ کا عدل. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ فلاں بادشاہ کا عدل تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، مانا کمال عدل ہے. ورنہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، نہ ان پر شریعت ہے نہ مکلف ہے، نہ وہ کسی اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ قیامت میں ان کو دوبارہ اٹھا کے ان کے اوپر فیصلے. کمال عدل ہے کہ جو خدا ایک جانور کا بدلہ دلا رہا ہے تو بندے کو چھوڑ دے گا. اب جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو حکم ہوگا کونو ترابن، حکم ہوگا کہ جانوروں کا مٹی ہو جائے، بس ختم. تو اب ان کو جنت تھوڑا بھیجنا ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے نا عذاب سے تو بچ گئے نا، تو کافر کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، جہنم سے بچ جاتا. لیکن اس وقت حسرت کا کیا فائدہ ہے. تو بہرحال جناب اب سمجھیں کہ 100 سال کے بعد موت کے بعد جو اٹھے تو پوچھا گیا جی کتنا گزارا کا، ایک دن یا 10 دن، وہ جو کیفیت تھی وہی یاد ہے. بتلایا کہ نہیں آپ 100 سال، اب دیکھیں 100 سال موت آ گئی لیکن بدلا کچھ بھی نہیں. یہاں 309 سال نیند آ گئی، بدلا کچھ نہیں. اچھا سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، عادت مبارک تھی جب لمبی تہجد پڑھتے، لمبی نماز پڑھتے تو تھوڑا سا ٹیک لگا لیتے تھے، آسان بغل میں رکھ کے ٹیک لگا دی، ذرا بدن کو راحت مل جائے. اور ادھر والی جانب تھک گئی تو بس ادھر ٹیک لگا دی تھوڑی سی. طول القیام ہے، ہماری طرح تکنے تو نہیں مارتے تھے نا. ہمارا تو تہجد فجر کی نماز 5 منٹ بس زیادہ ہو جائے گا، 6 منٹ. اور 5 نمازیں کسی کو کٹھی پڑھنی ہوں 10 منٹ میں انشاءاللہ پانچوں کی پانچوں کو نمازیں فرض مما واجبات مما سنن سارا ختم کر کے دعا بھی کر کے گھر چلے جائے. ہماری نمازیں تو ماشاءاللہ بس اللہ قبول فرما دے وہ قادر ہے، ورنہ نظر نہیں آتی، وہ رحمت سے قبول فرما لے. وہ قادر ہیں، نقل کو بھی تو قبول فرما سکتے ہیں کہ چلو نمازیوں کی شکل میں تو ہیں. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں، وہی روح قبض ہو گئی. کھڑے. اب کمال دیکھیں کہ اتنی طویل مدت کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب الخلد. اللہ نے فرمایا کسی کو پتہ نہیں، وہ جو جن کہتے ہیں کہ فلانے کے بزرگ کے جن تابع ہیں، غیب کی خبریں لاتا ہے، اور پاگل دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا تو غیب کی خبریں کہاں لے جائیں. وہ غیب کی خبریں نہیں ہوتی. مانا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جنوں کو اللہ نے توفیق دی ہے نا جلدی جلدی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جانا، اڑ جانا، آ جانا، ہوا بن جانا، سانپ بن جانا، بچھو بن جانا، بکری بن جانا، گائے بن جانا، انسان بن جانا، تو وہ اپنی صورت حرکات سے خبر لے آئے. ورنہ اب اوپر تو پہلے لگ کے ختم ہو گئی بات. تو اس لیے وہ حضرات جو ہیں نا جی پھر وہ لوگوں کے دماغ میں بات ڈالتے ہیں جی جن تابع ہیں اور جنوں کے ذریعے سارا کام جو ہے نا جی ہمارا مرشد کرا دیتا ہے. یا تو پتہ نہیں مرشد کا دماغ خراب ہے یا جن پاگل ہے کہ یہودی کو تو نہیں مار کے آتے ان کے حکم پر.
بھائی مسلمانوں کو یہودی مار رہے ہیں، حکم دیں جنوں کو جاؤ یار 5-10 بڑے بڑے جو ہیں نا ان کو پکڑ کر لے آؤ میرے پاس باندھ کے. یہ جن صرف ہمارے کام کے لیے ہمیں پکڑنے، اور وہ بھی عورتوں کو زیادہ مردوں کو کم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھا کرو سب مکار ہیں، غدار عیار ہیں، بہانہ ہے لوگوں کے مال بٹورنے کا اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کا. کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے، پہلے تو بیچاری عورت جو آتی ہے وہ اتنا معتقد ہوتی ہے، اتنا ڈری ہوئی ہوتی ہے، اتنا اس سے دہشت ہوتی ہے کہ پیر صاحب جو مرضی ہے کریں. اگر کوئی بول بھی پڑے ہو کہ ہاں دیکھا جن میری شکل میں تھا، میں تھوڑا تھا، جن تھا میری شکل بنا کے اسے نقصان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے بچائے. بس دعا کرو، یہ بہت بڑے شر ہیں، بہت بڑے فتنے ہیں. آج کل تو اخبارات میں پورے ایک صفحے کے اشتہار چھپتے ہیں، 1 لاکھ روپے کا تو کم سے کم اشتہار ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر وہ 100 بندے کو بھی پھنسا لیں تو وہ تو 1 لاکھ کا 10 لاکھ بنا لیں گے. ان کو کیا گھاٹا ہے؟ پھر یہ اپنے سارے کام جو ہیں 1 دن میں کرا لیں، 3 گھنٹے میں کرا لیں، 2 گھنٹے میں کرا لیں. شادی نہ ہوتی ہو، جھگڑا ہو، پناہ ہو، یہ گویا ساری مشینری فیکٹری ان کے ہاتھ میں، اور خود لوگوں کی نظر نیاز کے گزارا کرتے ہیں، کھانے کو نہیں بدبخت سے. تم اپنی بگڑی تو بنا لو نا. تم تو لوگوں کی بیک پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ پیسے بھیجیں تو کام کریں. ہمارے ستارے گردشوں سے نکال رہے ہو، تمہارا تو بالکل کچھ جہنم والی گردش میں پھنسا ہوا ہے، نکلتا ہی نہیں. اللہ کے بندے اپنا ایمان صحیح کیا کرو، ان کے فریبوں سے بچا کرو. اللہ والے ایسی حرکتیں نہیں کرتے. اولیاء اللہ ایسے، اولیاء اللہ کے بعد آپ جائیں اور کہیں گے بھائی ہم دعا کریں گے، باقی اس کی مرضی، وہ چاہے تو تیرا کام فرما دیں. بھائی ہمارے پاس ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، دعا کریں. باقی معاملے کا کرنا یا نفع یا نقصان یا فائدہ یا گھاٹا، ہوا تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ کبھی اشتہار نہیں دیتے کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس. وہ کبھی اشتہار نہیں دیتے کہ جی مرشد آئے ہوئے ہیں بیعت کر لو. ان کا اللہ نے اپنے دلوں میں خود محبت ڈال دیتے ہیں. جن اولیاء کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو. بس وہ لوگ اس کو جانتے نہیں لیکن محبت کرتے. لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور اللہ وہ محبت اٹھا دے تو لوگ تھوکے بھی نہ. یہ تو اللہ ڈالتے. تو اس لیے جناب اب دیکھیں ساری کیفیات سے غور کریں کہ یہاں حضرت عزیر کو موت آ گئی، سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، اصحاب کہف پہ نیند آ گئی، لیکن تبدیل کچھ نہیں ہوا. وہ جو اساتذہ نا اس کو جی نیچے سے دیمک جو ہے نا، دیمک پہنچی، اور دیمک نے اس لکڑی کو کھانا شروع کیا. اب لکڑی جب نیچے سے وہ کمزور ہوتی گئی وہ دیمک کھا گئی. فلما خر، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، کہتے ہیں کہ جن جو ہے نا دیمک کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کبھی اس نے ہمیں چھڑایا نا عذاب سے. پتہ نہیں مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے آئے، جنوں کو ملے ہیں یا دیمک کو ملے ہیں. لگ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آنے والا دشمن یہ حوالے دے کے ہمارے خلاف کیا کرے گا.
انہوں نے تو ایک نئی بات کہہ دی نا جی، وقتی طور پہ لوگ جھوم گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت نے ایسا نقطہ بیان کیا کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ نقطہ کوئی دشمن بھی تو پڑے گا، کوئی کافر بھی پڑے گا، یہودی بھی پڑے گا، وہ کہے گا کہ تم کو کس نے بتایا ہے کہ دیمک نے پھر حساب لگایا، پھر ایک لکڑی کو دیمک اگر 1 سینٹی میٹر کو کتنے عرصے میں کھائے گی، اور ضرورت کیا ہے اتنے ایک سیدھے واقعے کو گورا کا دندا بنا دو۔ بس جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ حق ہے۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ، اچھا اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں موجود ہیں، دشمنوں نے باہر گھیرا ڈال دیا قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم ساتھیوں میں کون ہے جو قربانی کے لیے تیار ہو جائے؟ میری وجہ سے اس کو قربانی دینی ہوگی، اس لیے قرآن کہتا ہے باقاعدہ کہ ایک آدمی سے عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل کیفیات، حیثیت، شکل، صورت، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہوگا، زندہ جاگتے ہوئے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پہ بلایا۔ اچھا اب وہ زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، سوئے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئی، ساری کیفیات۔ اصحاب کہف کی کیفیات الگ ہے، حضرت عزیر کی حالت الگ ہے، سلیمان علیہ السلام کی کیفیت الگ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نیند آئی نہ موت آئی، بالکل زندہ جیسے بیٹھے ہوئے دوسری طرف آ۔ اب جناب وہ دشمن جب اندر ہے، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ، اور اس کو پکڑ کے پھانسی ڈالی۔ بڑے خوش، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دی، پھانسی لٹکا دی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بیٹھے۔ یہ ایک کیفیت۔ اسی طرح اب قرآن کے دوسرے واقعے پہ غور کریں۔ قرآن میں آیات ہیں، آیات کا معنی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، لیکن غور کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نمونہ دکھایا۔ آپ جناب ایک کاغذ کو ذرا یا کسی چیز کو آگ میں ڈال کے دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جل کے راکھ ہو جائے گی، کولا بچ جائے گا۔ اللہ نے وہاں ایک نمونہ دکھایا کہ اپنے محبوب کو، خلیل کو آگ میں ڈلوایا، پھر آگ کو گلزار بنایا۔ ورنہ اللہ اس بات میں بھی قادر تھے نا کہ وہ دشمن جو تھے وہ آگ میں نہ ڈال سکتے۔ بھائی اللہ اس بات میں قادر ہے نا، تو فرشتہ آیا باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا حضرت مجھے حکم دے، میں یہ پورا آگ کا دو پہاڑ جو ہے ملا دیتا ہوں۔ اب نہیں کر رہا ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کہا حضرت میں ملک الصحاب ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی رکھی ہے بادلوں پہ، برسانے پہ، برسات پہ۔ حکم فرمایا ابھی برساتے ہیں بادل، آگ تو آ گیا، دریا بن جائے۔ فرمایا تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے نا خلیل، ایسے تو نہیں اللہ نے دوست بنایا۔ تم دوست اللہ کے بننا چاہتے ہو، سجدے قبروں پہ کرتے ہو، پھر کہتے ہو ولی اللہ بھی مانو۔ ولی اللہ مانا اللہ کا دوست، دوست اللہ کا ہے، سجدہ قبروں پہ ہے۔ دوست اللہ کا ہے لیکن لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا خواجہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ دوست اللہ کے بنے ہوئے ہو، مانگتے داتا سے ہو، تو دوستی کدھر گئی؟ وہ ولایت کدھر گئی؟ یہ ہے خلیل،
یہ ہے دوست. اللہ کے فرشتے آگے کہتے ہیں حضرت حکم دو, کہتے لا حاجت ہوئی, جاؤ کوئی کام نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت مجھے حکم دے دیں, فرمایا تمہاری بھی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, سب سے الگ بیٹھے, کسی کی ضرورت. دوستی اس سے ہے, کام تمہیں کہوں. جب مالک سے دوستی ہے تو بس نوکروں سے کیا کام کہوں. نا ساری فرشتے مخلوق ہیں کہ نہیں؟ جب خالق سے دوستی ہو پھر مخلوق کے احسان کیوں لیتے پھریں بھائی؟ بھائی جبریل کا بڑا مقام ہے لیکن اللہ کا تو بندہ ہے نا, اللہ کی تو مخلوق ہے نا, مملوک ہے نا. اللہ حاضر. جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا حضرت ابراہیم مہربانی کرو, چلو ہمیں کام نہ کہو, اللہ سے درخواست تو کرو, ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ تو خدا سے بھی دعا نہیں مانگ رہے. اب یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل ایک بات بتاؤ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اللہ کو علم ہے؟ یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے مجھے ڈالا جائے گا, اللہ کو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے. مجھے جانتا ہے تو پھر کہنے کی کیا ضرورت؟ جب دوست جانتا ہے اگر اس کو مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم بھی چلنے کے لیے تیار بیٹھے. جب خلیل اللہ ہے, اللہ کا دوست ہے, تو اللہ جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دوست خود مجھے جلوانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے جل رہے ہیں. نا جہاں دوستی ہوتی ہے نا, بندہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں, احسان کیا, کس بات سے دوست دوستی کے لیے جان دیتا ہے, میں نے کوئی احسان نہیں کیا. تو سیدنا ابراہیم اپنے خدا کے تعلق, یہ ہے مقام. کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ جان رہے ہیں, کہاں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ جلانے پہ راضی ہے ہم اللہ اگر ہمیں ذبح کروا کے راضی ہوتے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو جائے تو ستجدنی انشاءاللہ. اب اگر فکر نہ کریں, مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں پائیں. اللہ وہی ہوتی ہے نا, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے. مرنا تو ہے نا, پھر عزت کی موت ہے, کس نے نہیں مرنا. گھسیٹ گھسیٹ کے جو مر جائے آدمی, پڑا ہو اولاد بھی نہ پوچھے, دعا کرو اللہ بچائے. میرا اپنا دوست ہے, تعلق والے, اللہ ان پہ بھی رحم کرے, اللہ ہم پہ بھی رحم کرے. کروڑوں پتی اربوں پتی, یعنی ہوتے ہیں نا لاکھوں پتی, کروڑوں پتی, وہ اربوں پتی آتے ہیں. بیمار ہے, فالج ہے, پڑا ہے, نہ اولاد پوچھتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ اولادوں کو بھی بے حیا نہ بنائے. دعا کرو, یہ بڑا داغ ہوتا ہے اولاد نافرمان ہونا. اولاد جگر کا ٹکڑا ہے نا, جب جگر کام چھوڑ دے تو آدمی یرکان ہو گیا, ہیپاٹائٹس سی ہو گیا. جگر کی خرابی سے ہوتا ہے نا. حضور نے فرمایا اولاد ہونا اکباد ہونا, اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے. تو جب جگر کا ٹکڑا ہی آپ نہ کرے جناب, اولاد کا فرما بردار ہونا, بیوی بچوں کا فرما بردار ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی حد. اور اولاد اور بیوی کا نہ فرمان ہونا اتنا بڑا عذاب ہے, گویا جیتے ہوئے بندہ جہنم میں گزارتا ہے, ہر وقت انگارے سے بڑا.
کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، کیا کرو گے؟ اولاد سے کیا کر لو گے؟ مارو گے، لڑو گے اور باغی ہو جائیں، بیوی کو مارو گے، باہر نکل کے دنیا کو تماشا دکھائے گی اور بے عزتی ہوگی، کرو گے کیا؟ ایک حل ہے ان چیزوں کا، اللہ سے دعا کیا کریں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، بس تب ہی گاڑی چلے گی کہ رات کو تنہائی میں جب کوئی نہ ہو نا، بس 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، روتے ہو، راضی ہو جائے تو مہربانی، مقلب القلوب ہے، بدل دے بھی ہوگا۔ کئی بگڑے تگڑے ٹھیک ہو گئے۔ مجھے چند دن پہلے ایک دوست ملے، بہت پڑھا لکھا بھی ہے، یورپ میں رہتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جناب بڑی محبت، بڑی عقیدت سے اور بڑے بار بار کہ حضرت بس میں آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا تھا، آپ کی کیسٹ نے مجھے بدل دیا۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں میرے کہنے سے میری بیوی نہیں بدلی، بچے نہیں بدلے، یہ بدل گئے، وہ تمہیں اللہ نے بدلا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دل میں بات ڈال دی تو کیسٹ سن کے بھی لوگ ٹھیک ہو گئے، کسی نے تقریر سنی، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر خدا دکھاتے ہیں کہ زیادہ ہوا میں نہ آ جانا، تمہاری زبان میں اثر ہو تو گھر کو نہ ٹھیک کر لو، یہ تو میری مرضی ہے، میں ڈال دیتا ہوں تو کام چل جاتا ہے۔ تو اس لیے جناب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم یہ مقام ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہوتا جو کہے قبر پہ سجدہ کرو، وہ تو مشرک ہے۔ وہ ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں کو کہیں کہ میرے تعویذ سے تیرے کام بن جائیں گے۔ وہ ولی اللہ نہیں ہوتے جو غیروں کا دروازہ دکھائیں، اللہ کا دروازہ۔ ولی اللہ جو ہوگا وہ تو بگڑے کو بھی اللہ کے پاس لائے گا کہ میرے دوست کے پاس آؤ، سب کو چھوڑو، اسی سے جوڑو۔ اللہ کی تلوار جلا کے سب آلیہ باطلہ کو اڑا دو، الا اللہ کا اس بات کرو، وہ تو ایک سبق پڑھائے گا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اللہ سے کہا، بس اللہ جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ غور کر سکتے ہو کہ منجنیق پہ بٹھائے گئے، کپڑے اتار، اللہ اکبر اللہ، آگ چونکہ بڑی تیز تھی نا، ان کو پکڑ کے ڈالنے کون جائے، جو ڈالنے جائے وہ تو جل جائے، اس لیے ان کو منجنیق میں بٹھایا گیا کہ رستے سے ایسے کھینچیں گے جیسے جھولے کو کھینچتے ہیں، پھر یکدم الٹ دیں گے اور خود آگ میں جا پڑیں گے۔ اللہ والا بیٹھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب وہاں سے حضرت ابراہیم کا وجود مبارک جو تھا منجنیق سے نکلا اور آگ کی طرف روانہ ہوا، عارش سے حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ دیکھیں یہ ہے نا پھر ولی اللہ، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ پاک نے کیسی مدد کی، نام لیا باقاعدہ کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈا نہ ہونا کہ پھر ان کو سردی لگے، سلامن۔ اور یہ نہیں کہ بالکل سب پہ ٹھنڈا، نہ اللہ ابراہیم، صرف ابراہیم، کیوں میرا خلیل ابراہیم ہے، باقی تھوڑے ہیں۔ تو اب جناب قرآن کے ان واقعات کو اب دماغ میں دہراؤ، سب واقعات کو دہراؤ دماغ میں، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ خدا کہ اصحاب کہف کو سلا دیا، حضرت عزیر پہ موت آ گئی، سلیمان علیہ السلام پہ موت آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اور آگ کو گلو گلزار کر کے وہی جنت کے لباس اور کھانے پہنچا دیے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔
اس لیے اب اس آیت کو پڑھو گے انشاءاللہ تو قرآن سینے میں اترے گا تیرے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اس لیے قرآن کہتے ہم نے ان کو اٹھا دیا کہ موت سے اٹھاؤں میرے لیے برابر ہے, نیند سے اٹھاؤں میرے لیے برابر ہے, میں زندہ کو اٹھا لوں میرے لیے برابر ہے, میں مردے کو عرصے پہ کھڑا کر دوں میرے لیے برابر ہے, میں 100 سال کی موت دے کے پھر زندہ کر دوں میرے لیے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ فعال لما یرید میری شان ہے. اللہ کی شان هو القادر الفائز المختار یفعل ما یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. اسی کے لیے عالم خلق بھی ہے اور عالم امر بھی ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ ایک لفظ میں کتنے راز چھپے ہوئے. اب ہم نے جگہ دیا کیوں؟ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ, آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں, سوال کریں, محسوس کریں کہ بھئی ہم کتنا سوئے. اس لیے میرے عزیز اللہ چاہیں تو ہمیں سلا دیں اور ہمیں پتہ نہ لگے, اللہ چاہیں مردوں کو سنوا دیں وہ قادر ہیں, اللہ چاہیں وہ زندوں کو نہ سننے دیں وہ قادر ہیں. یہ اس کی قدرت کے معاملات ہیں. جہاں جو بات ملے قرآن میں حدیث صحیح میں آمنا باللہ, ہمارا اس پہ ایمان ہے, اس میں زیادہ پیچیدگیاں پیدا نہ کریں. اب دیکھیں گے لیتساءلوا بینہم, ایسے اٹھ کے بیٹھے نا تو اب ایک فطری بات ہے آپ بھائی کتنا سوئے یار, تھکے ہوئے تھے سو گئے کتنا, کیا خیال؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن سو گئے. یار دن کا جب ہم آئے تھے اس وقت سورج یہاں تھا, اب سورج ڈوب گیا تو آدھا دن ہوا, دن کہاں ہوا؟ کہاں یار ٹھیک ہے جب ہم آئے تھے نا دھوپ ادھر, اب جو ہے سورج ڈوب گیا ہے. تو بعد نے کہا بھائی نہیں یار یہ وہ دن کہاں ہے, وہ دن خدا کے بندے نہیں, یہ اور دن آ گیا ہے. ہم بہت تھکے ہوئے تھے, بہت لمبی نیند آ گئی. پھر سمجھدار جو تھے انہوں نے کہا یار کیوں بحث کرتے ہیں ان چیزوں کا, جب ہمیں پتہ ہی نہیں. ربکم اعلم, تمہارا رب جانتا ہے کتنی دیر گزری ہے, تمہارا رب جانتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بحث میں بلا وجہ نہ الجھو کہ اسی بات پہ ہم بات کرتے رہیں کہ 10 گھنٹے سوئے, 2 گھنٹے سوئے, 4 گھنٹے سوئے, کتنے سوئے ہیں. ربکم اعلم بما لبثتم. اب تم سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کا فکر کرو, واللہ اعلم. مسجد حرام کی چھت کس چیز کی ہے آپ جا کے دیکھ لیں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم یہاں چٹ لکھ کے بھیجو, میں جا کے چھت دیکھاؤں. جیسے تم دیکھ سکتے ہو میں اسی طرح دیکھ سکتا ہوں, جا کے دیکھو. خانہ کعبہ کی مٹی تبدیل کی جاتی ہے. ہاں جی بالکل, تعمیر نہیں ہوئی تھی ابھی خانہ کعبہ کی, اندر کا ساری چیزیں تبدیل ہو گئی, کوئی بات نہیں. نہ تمہیں کیا فکر ہے مٹی وہی ہو یا اور ہو. ہم مٹی کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. کعبۃ اللہ تو 11 دفعہ بنایا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کعبہ شریف تو نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے پھر بنایا. تو ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. اگر یہ دیواریں سامنے نہ ہوں تو ہم سجدہ نہیں کریں گے. جب ہم ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت نیچے ہوتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ آسمانوں تک ہے. بس کہتے ہیں کہ بعض مسلمان جو ہے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, بہتر نہیں ہے. السلام علیکم کہو, مصافحہ کرو, معانقہ کرو جو سنت ہے. کہتے ہیں جی میری اولاد اگر کسی کی چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے تو اس کے والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جماعت میں شام کو. اولاد معصوم ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ویسے بھی ان کو جنت دیں گے.
جی بعض آپ کے شاگرد جو ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے، بھائی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آدمی مینا سے عشاء کی نماز پڑھ کے عزیزیہ میں چلا جائے، فجر کی نماز مینا میں پڑھے تو دم ہے کہ نہیں؟ کوئی مجبوری ہے تو کوئی دم شم نہیں۔ عزیزیہ مینا میں شامل ہے؟ نہیں شامل۔ عزیزیہ الگ ہے، مینا الگ ہے۔ تم دونوں کے نام تو خود لکھ رہے ہو، ایک کا نام عزیزیہ، ایک کا نام مینا، ایک کیسے ہوئے؟ وتر کی ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں ملا نہیں پڑھیں۔ یہ تو کبھی نہیں آیا کہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جاؤ۔ فرق اتنا ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت۔ حنفی جو ہیں وہ سلام نہیں پھیریں گے، تینوں کو ملا کے پڑھ لیں گے، مسئلہ تو ایک ہی ہے، کوئی جھگڑے والی بات تو آئی نہیں۔ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ اس کے لیے دعا مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر لو، فاسألوا له التثبیت الآن یسأل، یہی وقت ہوتا ہے سوال جواب کا، دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ باقی دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو، ایسے مانگو، سب جائز۔ نماز میں جو 1 لاکھ کی فضیلت ہے وہ مسجد الحرام کے لیے ہے، اور مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ سارے حرم پر ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اب لوگوں کے بال بچے اس مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، کہ اب مشرک پلید ہے، آئندہ مسجد الحرام میں نہ آئیں، تو ان کو وہاں روکا جائے گا جہاں حد حرم ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ دروازے کے باہر تو کھڑے رہیں لیکن اندر نہ آئیں۔ اس لیے مسجد الحرام جو ہے وہ سارا حرم ہے۔ انشاءاللہ جہاں بھی نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت سے 1 لاکھ ملے گا۔ میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا، اس بندے نے جوا کھیلا، اس میں اس کو جیت ہوئی تو میرا قرضہ ادا کو، جوا کھیلے کہیں جائے، تم نے اپنا قرضہ دیا، تمہیں کیا گناہ ہے؟ تمہیں کوئی گناہ نہیں، البتہ وہ گناہ گار ہے جو جوا کھیلتا ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گیا، میں نے ولیمہ نہیں کیا۔ نکاح ٹھیک ہے، نکاح بالکل ٹھیک ہے، تم ابھی ہمیں کھلا دو، شادی کے بعد ہی کھلانا ہے نا، جو 1 دن بعد یا 1000 سال بعد۔ ابھی شکر ہے تمہیں خیال تو ہے، 10 سال کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے، اللہ کے بندے والی بات سنت ہے، اور کون سی سنت تمہیں چلتے ہو، روز تو داڑھی منڈواتے ہو، ولیمے والی سنت کا بڑا خیال ہے۔ کچھ نہیں ہوتا حضرت، نکاح بالکل پکا سکا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میرے سسرال میں مولوی صاحب ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے۔ دعا کرو اللہ ہمیں، ہماری اولادوں نسلوں کو بھی اللہ ہر ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریوں سے بچائیں، اور ہر قسم کے عوارضات حوادثات سے محفوظ رکھیں۔ قبر کی گہرائی کا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کتنی ہو۔ کہتا جی مسجدوں پہ لکھتے ہیں کہ یہ مسجد اہل سنت ہے، یہ فلاں، اللہ ہدایت دے بس، اور کیا کریں، سب مسجدیں اللہ کے لیے۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر مل گیا، آگے اچھا 1 طلاق دیا تو کوئی آدمی ٹھیک کیا، مل گیا تو اچھا ہو گیا۔ 1 طلاق کے بعد تمہیں رجوع کرنے کا حق ہے، تم نے رجوع کر لیا، بس ختم ہو گئی۔ لیکن اب خیال کرنا، بندے کو 3 طلاقوں کا حق ہے، 1 تم دے چکے ہو، چاہے رجوع کر دیا، پھر دو گے تو اب 2 ہو جائیں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اب اس کے بعد بھی 3 کا حق ہے۔ 1 تم استعمال کر چکے ہو، چیمبر میں 3 گولیاں تھیں نا، 1 مار دیا، 2 اب بس، تو لہذا وہ خیال کر کے چلانا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں بے وقوفی ہے، نمک زیادہ پڑ گیا طلاق دے۔
میری زیادہ ہو گئی طلاق دے دی، وہ بیچاری باپ کے گھر چلی گئی طلاق دے دی، بھائی ملنے آ گیا طلاق دے دی۔ ہمارے یہاں تو کوئی تماشا ہے نا جی، میاں بیوی کا نکاح تھوڑا ہے، ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے کہ وہ بھائی تمہارا کیوں آیا تھا، میرا مخالف تھا کیوں گھر آیا، بھائی بھائی ہے اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، جیسے تمہارا باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تمہیں خونی رشتوں کا احساس ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو احساس ہے۔ اچھا کبھی غلطی ہو گئی، کبھی کپڑا پھٹ گیا، کبھی کپڑے کی دھلائی اچھی نہ ہو، انسان ہے، اس کے پر بھی حالات ہوتے ہیں، کبھی خوش ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے۔ تم تو صرف حکم دینا جانتے ہو نا، بھائی 10 بجے کھانا تیار ہے، ایک دن پکا کے تو کھلاؤ، تو میں بھی بتا گیا تھا کبھی کھانا کا، اسی لیے یورپ وغیرہ والے جو ہے نا وہ سیدھا کر دیتے ہیں، تو کہو نا ان کو کہ بھائی میرے دوست آئے ہیں چائے بنا دو گے، ٹھیک ہے میں چائے بنا کے رکھ دوں گی، برتن تم دھو دینا۔ وہ کہتے ہیں جناب برابر کام کرو، دوست تمہارے آئے ہیں، میں گنو کروں، میں نے چائے بنا کے رکھ دی ہے، میں جا رہی ہوں کام سے، تم برتن پیچھے دھو دینا۔ تو پھر وہاں جب آدمی کھڑے ہو کے برتن دھوتے ہیں نا، وہاں ماشاءاللہ سارے کام کرتے ہیں، اور واپس آئے تو کہتے ہیں جی میں وہاں ڈی سی لگا ہوا۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی میں ڈش کلینر ہوتا ہے، برتن دھونے والا ہوٹل میں، وہ بھی تو ڈی سی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ پاک ہدایت دے، دعا کریں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا مصغة للواجدين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآخرين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے، یا اللہ حضور کی امت کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔